الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روزوں والی عبادت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ عبادت اتنی آسان نہیں تھی، مجاہدے والی تھی، مشقت والی تھی، اور اپنے نفس کے خلاف عبادت تھی، اپنی خواہشات کے خلاف عبادت تھی، تو اللہ رب ذوالجلال کا جتنا بھی اس احسان عظیم پر ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ہمارے لیے، کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رات میں اضافی 20 رکعت سنت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں سارا دن انسان پر ایسا گزرا کہ اس کے پاس کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، مگر اس نے اللہ کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے کچھ کھایا دیا۔ بند کمرے کے اندر موجود ہے، خوراک موجود ہے، پانی موجود ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، حلال بیوی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے اس نے نہ کھانے کو ہاتھ لگایا، نہ اس نے پانی کی طرف وہ بندہ گیا، نہ ہی وہ اپنی حلال بیوی کی طرف گیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان ہے اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ روزے دار جب ان مشقتوں کو گزار لیتا ہے نا، یہ ساری مشقتیں گزار لی کہ سارا دن مزدور مزدوری کر رہا ہے، کام کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے، ڈیوٹیاں کرنے والا اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے، زمیندار اپنی زمینوں میں کام کر رہا ہے، اور سارا دن روزے سے رہا، اور رات کو جب افطاری کی ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ اٹھا اور رب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت میں ہے، اور دوسری خوشی جو اصل خوشی ہے فرمایا وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں ہوگی۔ دیکھیں افطار کی خوشی آپ سب حضرات نے پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں نا، لیکن جو خوشی افطار کے وقت کھانے میں آتی ہے، پانی پینے میں آتی ہے، پورا سال اتنی لذت، یہ بھی ایک جھلک ہوتی ہے اس خوشی کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانی ہے۔ اور ایک تو وہ افطار ہے نا کہ ہر شام کو افطار ہوتا ہے، اور ایک عید الفطر والا افطار ہے جو پورے مہینے کے بعد آج آپ نے افطار کیا ہے، اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کی بھی ایک الگ خوشی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو روزے دار کے لیے خوشی ہے افطار کی، اور دوسری خوشی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں اس کو خوشی ہوگی۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جب حدیث کے اندر جیسے آتا ہے فرمایا کہ بھائی الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ کون دے گا؟ جب رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ روزے کا جب بدلہ عطا فرمائیں گے تو کیا عالی شان بدلہ ہوگا وہ۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر حدیث کا ترجمہ کیا جائے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ رب تعالیٰ مل جاتا ہے روزے دار کو۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے ہمارے اوپر۔ اور دوسری بات، اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے تمام دنیا کے مذاہب میں۔ جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی الگ الگ کنبے خاندان ہیں، ان سب کے ہاں نا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے سال میں۔ غیر مذاہب کے ہاں تو کئی خوشی کے دن ہوتے ہیں، کئی عیدیں مناتے ہیں وہ۔ اور اسلام نے بھی ہمارے لیے عید کے دن رکھے ہیں سال میں دو۔ سال میں کتنے؟ دو۔ لیکن اسلام کی خوشی، اسلام کی عید الگ ہے، نرالی ہے، اس کا انداز الگ ہے، اور کفار کی عیدیں الگ ہیں۔ انسانی فطرت ہے خوشی منانا۔ سال میں کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کام کاج چھوڑ کے، اچھا پہن کے، نہا دھو کے، خوشی سے ایک دوسرے سے ملیں جلیں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ہر قوم کے اندر یہ بات ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ زمانے پہلے سے آپ دیکھ لیں، یہ باتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اسلام کی خوشی کا انداز الگ ہے، دوسرے مذاہب کی خوشی کا انداز الگ ہے۔ آپ دیکھیں جیسے عیسائی ہیں وہ عید مناتے ہیں، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے وہ مناتے ہیں۔ اس دن ان کا کیا ہے کہ اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہی بات ہے نا۔ اچھا یہودی عید مناتے ہیں کہ بھائی جس دن فرعون سے ہمیں نجات مل گئی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، اس دن کو وہ عید مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کئی عیدیں ہیں، دیوالی ہے، بسنت ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا بہت ساری ان کے ہاں عیدیں منائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایرانی لوگ جو تھے وہ بھی عید مناتے تھے، ہاں جی، ان کی عیدوں کا نام مہرجان اور نوروز، وہ ان کی عیدوں کے نام تھے جو وہاں پر مدینہ والے بھی منایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے نا، تو فرمایا لوگوں کو دیکھا کہ بھائی سال کے اندر نا ایک دو دن یہ کھیل کود تماشے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذان الیوم، کہا یہ دو دن کیا ہے تمہارے؟ کہا جی یا رسول اللہ قالوا كنا نلعب فيها بالجاہلیہ، یا رسول اللہ ہم جاہلیت کے زمانے میں اس میں کھیل کود کرتے ہیں، اور تمام دنیا کے تہواروں میں یہی ہوتا ہے
کھیل کود، ناچنا گانا، ڈول ڈمکے، شراب نوشیاں، یہ سارے کام چلتے ہیں نا۔ ان کی خوشیاں جب منائی جاتی ہیں، جو ان کے ہاں ناروا ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اس دن میں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان دونوں دنوں کو تبدیل کر دیا ہے ان سے بہتر دنوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک نقطہ بھی دیکھیں آپ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی غیر کی نقالی کو پسند نہیں کیا۔ زندہ قوم جو ہوتی ہے نا، زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ کسی کی نقالی نہیں کرتی، وہ اپنا سب کچھ رکھتی ہے، اپنے انداز رکھتی ہے، اپنی خوشیاں رکھتی ہے، اپنے غم رکھتی ہے۔ وہ ان کے وہ دن تبدیل کر دیے کہ کہا کہ یہ نہیں، اس سے بہتر اللہ نے تمہیں دن عطا فرمائے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی خوشی کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا کودنا، تماشے، اور ان کی عیدیں کسی واقعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ماضی میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے جس پر وہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ عید کسی واقعے پر منائی جائے گی۔ جو ماضی کے اندر کوئی شاندار واقعہ گزر گیا ہے اس پر عید منائی جائے، اسلام نے یہ بات نہیں کی۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اسلام کے پاس واقعات نہیں ہیں۔ اسلام کے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسے واقعات بھی نہیں ملتے۔ دیکھیں، ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے سب سے بڑا خوشی والا دن تھا نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ۔ کائنات میں اتنا بڑا خوشی والا دن کوئی نہیں آیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک وقت ایسا تھا کہ بڑا بیسر اور سامانی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر غزوہ بدر ہوا، جہاں پر 313 جانصاروں نے ان کو چنے چپوا دیے تھے وہاں پر بدر کے میدان میں۔ وہ دن بھی بہت عظیم دن تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ تبوک ہوا، رومیوں کو شکست ہوئی، ایرانیوں کو شکست ہوئی، پوری دنیا پر اسلام کا قبضہ ہوا، لیکن اللہ نے، اللہ کے نبی نے ان کو عید کا دن مقرر نہیں فرمایا۔ بلکہ عید کا دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ عید کا دن وہ ہے، پہلا عید کا دن وہ ہے 30 دن کی عبادت کرو گے، تم کرو گے۔ عبادت کون کرے گا؟ ہر سال واقعہ پیش آئے گا، تم کرو گے، 30 دن کے روزے رکھو گے، تراویح پڑھو گے، اس کے بعد جو دن آئے گا وہ تمہارے لیے عید کا دن ہوگا۔ ماضی کے واقعات پر تم نے عید نہیں منانی۔ عید الاضحیٰ جب آئے گی، جب تم لوگ 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا میدان عرفہ کے اندر وقوف عرفہ کر لو گے، اور پھر 10 ذوالحجہ کو قربانی والی عبادت کرو گے جو مسلمان حج نہیں کر سکتے، فرمایا اس کے بعد والا دن تمہارا عید کا ہے، وہ دن تمہاری عید کا ہے، 10 ذوالحجہ کا دن تمہاری عید کا ہے۔ تو اسلام کے اندر دوسرے مذاہب کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خاص عنایت سے یہ عید والا دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کی عنایت ہے، جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ روزے لے کر آئے، پہلے روزے لے کر آئے نا۔ روزوں کے اندر کیا ہے؟ ہر سحری میں، ہر افطاری میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یہی بات ہے۔ حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ ہر افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کتنا جی؟ ہر افطاری پر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم واجب تھی، اللہ ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت، بخشش، جہنم سے چھٹکاری، 3 عشرے فرمائے، تینوں کے لیے الگ الگ فضیلت، یہ بھی اس کے اندر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آخری عشرہ شروع ہوا، فرمایا اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، اعتکاف کرنے والے کو حج اور عمرے کے ثواب مل رہے ہیں۔
ہاں جی، گناہوں سے دور ہو گیا، رب کے در پر آ گیا۔ اور اس پر ہی بس نہیں ہے، اللہ نے پھر فرمایا اگلے 10 دنوں کے درمیان میں ایک دن ہے جو لیلۃ القدر کا ہے۔ ہاں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا تمہیں پتہ کیا ہے، کیا چیز ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ دن بھی بیچ میں گزرا، یہ رات بھی بیچ میں گزری ہے، جہاں پر انسان چند لمحات کی عبادت میں وہ مقامات طے کر جاتا ہے جو 1000 مہینوں میں نہیں طے ہو سکتے تھے، وہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد نا ایک اور رات آئی پھر، جس کو آسمانوں پر کہا گیا لیلۃ الجائزہ۔ فرمایا کہ یہ انعام والی رات ہے، یہ انعام والی رات ہے۔ وہ رات، یہ جو عید والی رات گزری ہے نا کل، آج رات جو گزری ہے گزشتہ، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ انعام والی رات ہے تمہارے لیے۔ یہ رات آئی، اللہ نے فرشتوں میں فرمایا لیلۃ الجائزہ ہے۔ فرشتے کہنے لگے، ہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ فرمایا، صحابہ کہنے لگے احیا لیلۃ القدر، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اصول دنیا کا، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ میرے بندوں اور بندیوں نے اپنی عبادت کی تکمیل کی ہے، آج 30 روزے رکھے ہیں، فرمایا کہ آج ان کو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان سب کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں رات گزاری آپ نے، صبح جب آپ اٹھ کے بھی عید کی طرف آ رہے ہیں نا، آپ جو حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے آپ کا استقبال کون کر رہا ہے؟ ہاں، یہ وزیر مشیر بڑے لوگ آتے ہیں نا، ان کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں رستوں میں۔ آپ کے رستوں میں استقبال کے لیے پتہ ہے کون کھڑا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن عید کی صبح ہوتی ہے، فرمایا کہ اس دن رستوں کے اندر اللہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، وہ آپ سے سلام کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو آپ کے انتظار میں آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس دن کے اندر نا باہا بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ فخر ہونا بھی چاہیے نا۔ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے، اس مٹی کے پتلے کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اندر جائے گا، خون ریزیاں کرے گا، وہاں پر دنگے فساد کرے گا یہ انسان۔ یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ اللہ نے نا اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا جو قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون۔ کہا کہ فرشتوں جو چیز میں ان کے بارے میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، یہ جو انسان ہے نا اس کے بارے میں جو بات میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ اللہ آج کے دن پر فخر فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو، اللہ فرماتے ہوں گے ان کو، دیکھو 30 روزے فرض کیے رکھتے رہے، کھانا موجود تھا، پینا موجود تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک کی شدت تھی، ہاں جی، لیکن انہوں نے پانی کا گھونٹ تک نہیں چکھا۔ تم تو اللہ اللہ کر رہے ہو نا، تم مجبور ہو، تمہارے اندر تو برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان کو کھانے کا تقاضا بھی ہے، پینے کا تقاضا بھی ہے، ان کے اندر شہوات بھی موجود ہیں، لیکن اپنے نفس کو ان نے باندھ کے رکھا ہے، یہ اس وجہ سے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور انسان کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی، تمام مخلوقات کو فضیلت ملی۔ اللہ نے بنانے کے بعد اپنی تمام مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں پیدا کرنے کے بعد واحد ایک انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا
کہ اس کو سجدہ کرو. اللہ نے انسان کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، لیکن اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ یا تکلیف زیادہ؟ کیا لفظ ہے؟ یہ بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں، یہ میرے بندے اور بندیاں جن کو میں نے رات کو قیام کا حکم دیا قیام کیا، دن کو روزے کا حکم دیا روزے رکھے، اب ان کا کیا بدلہ ہے؟ ان کو کیا بدلہ دوں؟ ہاں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مزدور بھی اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا حق ادا کر لے، اس کا حق یہ بنتا ہے اس کو پورا بدلہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی وارتفاع مکانی. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بزرگی کی قسم، مجھے میری اونچے درجے کی قسم، فرمایا کہ آج ان سب کو میں نے بخش دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں آج ان سب کو میں نے ان کے بدلے کے اندر میں نے سب کی معافی کر دی ہے. آج جو یہ دعا مانگیں گے ان کی دعا کو قبول کیا جائے گا. اور فرمایا کہ ان کی بخشش کا میں نے عام اعلان کر دیا ہے. اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج ان کی برائیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی نوازش دیکھیں، اس رب ذوالجلال کی عنایت دیکھیں آپ. فرمایا کہ یہ برائیاں ان کے رجسٹر کے اندر جو لکھی تھی نا، میں نے ان کو تبدیل کر دیا ہے نیکیوں کے اندر. اور فرمایا کہ آج یہ اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے، فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا کہ جس بندے نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عنایت ہے. کیے گناہ تھے لیکن اللہ اس کو نیکیوں میں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو رجسٹر کے اندر برائیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹا کے وہاں پر نیکیاں لکھ دی جائیں. یہ کیا کم کرم تھا یار، اللہ معافی کر دیتا. کیے گناہ ہیں یار، کی غلطیاں ہیں ہم نے، اللہ معافی کر دیتا، یہ بھی بہت تھا. فرمایا نہیں، ان کی جگہ پر نیکیاں لکھی جائیں گی. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن بندہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا نا، بڑا مشکل دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے ہمارے اوپر. فرمایا کہ وہاں پر بندہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ سر جھکائے ہو جی. ہاں جی، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوائے گا نا، چھوٹے چھوٹے گناہ. یہ گناہ کیا تھا جی، اچھا یہ گناہ کیا تھا. ایک ایک گناہ اللہ گنوائے گا اور اس کو ڈر ہوگا اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ پیچھے موجود ہیں، ان کی سزا کتنی ہوگی. اچھا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کے نا بڑے گناہوں کا تذکرہ کیے بغیر فرمایا کہ ہر ایک کے اوپر تجھے نیکیاں مل گئی ہیں. اچھا انسان ہے نا، پھر یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا میں نے. ہاں یہ خود گنوائے گا کہ یا اللہ میں یہ بڑے بڑے گناہ اتنے، اللہ انعام جب عطا فرمائیں گے اس کو. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں، آج خوشی کا دن ہے اور اللہ سے لینے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے. یہ نہ دیکھیں یار کہ میرا روزہ، یار کیا روزہ رکھا، میری تراویح کیا تراویح. او بھائی اللہ نے پتہ ہے آپ کو کیا فرمایا ہے. آج دیکھیں نا سارے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، صاف کپڑے اور بڑا خوبصورت، اور ایسے جس طرح شاہی مہمان ہوتے ہیں آپ حضرات، ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نا آج اگر فرما دیتا نا کہ تمہارے روزے ٹھیک نہیں ہیں، شکل چھپا کر آنا اپنی. ہاں آج تم نے نہانا دھونا نہیں ہے، تمہاری شکل اس لائق نہیں ہے. اللہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ یہ بندے میرے سامنے ایسے حاضر ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں ان جیسے روزے رکھے ہی کسی نے نہیں ہے، ان جیسی تراویح پڑھی ہی کسی نے نہیں ہے.
ان جیسی عبادت تو کی کسی نے نہیں ہے. ہاں ایسے ایسے انداز میں اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہم. اور میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر اپنے اعمال پر نظر کریں گے نا کچھ بھی نہیں بنے گا. اعمال ہمارے تو اس لائق ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں ہم. اللہ کے فضل سے اللہ کی عنایت پر نظر رکھیں. یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو یہ ٹوٹے پھوٹے قبول کر لے. تو بادشاہ ہے, تو شہنشاہ ہے, ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, تو چاہے گا قبول کر لے گا, بیڑا پار کر دے گا تو. یا اللہ ہمیں ایسے ہماری عبادات کو قبول کر لے جس طرح تو صالحین بزرگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے, نیک لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے. بہرحال آج بدلہ لینے کا دن ہے. آج اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کا دن ہے اور اپنے گناہوں کی آج معافی ہو جائے گی انشاءاللہ, عام معافی ہو جائے گی. یہاں پر ایسے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جس ایک کی وجہ سے اللہ پورے مجمع کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پر تو بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے نیک لوگ, تہجد گزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے ہم گنہگاروں کی بھی اللہ بخشش فرما دیں گے انشاءاللہ. اور بھائی ایک دوسری بات عرض کرنی ہے آپ کو. آج عید کا دن ہے. سب نے تلاوت شروع کی تھی رمضان میں, نوافل شروع کیے, ذکر اذکار شروع کیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل نرم ہوئے. آج کا دن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بس آج عید آ گئی, آج کے بعد چھٹی ہے. روزے اس لیے رکھے تھے کہ ہم اپنے رب کو عید والے دن چھوڑ دیں گے. رب سے تعلق جوڑا اس لیے تھا کہ بھائی عید کا دن آئے گا بس بات ختم. نمازوں کو بھی چھٹی, روزوں کو بھی چھٹی, تلاوت ذکر اذکار کو بھی چھٹی, اللہ کا جو قرب ملا تھا اس کو بھی چھٹی. کیا یہ معاملہ ہے؟ او بھائی اگر رمضان ہمارا معبود تھا پھر تو چھٹی ہو گئی, کیونکہ معبود گزر گیا نا. اگر رمضان معبود بنایا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن معبود اگر اللہ ہے تو پھر چھٹی نہیں ہے. معبود اگر اللہ کی ذات ہے پھر چھٹی والا تصور نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عبادات شروع کی ہے اس پر استقامت اختیار کریں, دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور ان پر لگے رہیں. اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہاں اپنے آپ کو جانچ پڑتال کریں, کیا روزے رکھے, کیسے روزے رکھے, کیا 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 تو نے, کیا کیا خطائیں ہوئی تجھ سے, کون کون سی غلطیاں کی ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ہاں اپنا حساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. دنیا دار لوگ نا حساب کرتے ہیں نا یار, سال کے آخر میں کیا بچایا, کیا کھایا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. ہمیں بھی اپنے حساب کا حکم ہے, اپنے نفس کا حساب کریں. ہاں جی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت فرمایا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. فرمایا یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا, نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. اور یہاں پر نا کانوا قلیلا, قلیل کا معنی بھی کم, دو زبر اس کا معنی بھی کم, ماں کا معنی بھی کم. ہاں اب آپ دیکھیں کہ جو کتنا کم سوتے ہیں رات کو, یہ اتنا عبادت کرنے کے بعد, کم سونے کے بعد اللہ نے اگلی بات جو فرمائی ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. فرمایا کہ پھر یہ سحری کے وقت میں اللہ سے بخشش چاہتے ہیں, اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں. نیک اعمال آپ نے کیے ہیں, روزے رکھے ہیں, تراویح پڑھی ہیں. اب ان نیک اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے. اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ استغفار کیا جائے. مولا کریم جیسی تیری شان تھی, جیسا تیرا حق تھا وہ ہم نہیں ادا کر سکے. ما عبدناک حق عبادت. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی بھی تھی, یا رسول اللہ ساری رات ایک بندہ عبادت کرتا ہے, فرمایا سحری کے وقت یہ استغفار کرے. تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا, ما عبدناک حق عبادت. بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے یا اللہ جیسے تیری شان تھی ایسی میں عبادت نہیں کر سکا. اور ایک اور اہم بات, اپنے والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں. آج یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اپنے والدین کی قدر کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا, قاری صاحب آپ کو کتنا فرماتے رہتے ہیں والدین کے احترام پر, کتنا بتاتے رہتے ہیں, پورا سال ہی بتاتے ہیں. ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو نقل کر کے بات آگے کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور فرمایا کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان کے ساتھ احسان کرو.
ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، والدین کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اور ایک بات اور اہم ہے کہ اپنے عزیز و اقربا جن کے ساتھ ناطے رشتے توڑے ہوئے ان کے ساتھ رشتے جوڑ لیں، ان کے ساتھ رشتے جوڑیں، ان کو منانے کی کوشش کریں، قریب ہوں ان کے، ان سے ملنے جائیں۔ اور اسی طرح عید والے دن کی ایک اور اہم بات کہ بھئی آج کے دن نا جو آپ کے جان پہچان والے رشتہ دار بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے ضرور جائیں۔ دیکھیں عید کی خوشیوں میں سب کو شریک ہونے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بیمار کے لیے عید نہیں ہے؟ مریض کے لیے عید نہیں ہے؟ ان کی عیادت کرنے جائیں۔ اور عیادت کا اجر کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ بندہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریضوں کی عیادت بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، روزوں کا جب بیان فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہاں فرمایا کہ تقوی، اس کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور روزے جب ختم ہوئے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج آپ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اور بھائی عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات سن لیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، توجہ ہے میری طرف۔ نیت کرنی ہے، سب سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے؟ نیت کی۔ آسان بات بتاؤں، دل کے اندر آپ کی نیت ہے کہ 2 رکعت نماز عید کی پڑھ رہا ہوں 6 تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے ہوں، اللہ اکبر، بس آپ کی نیت ہو گئی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آسان بات ہے۔ اگر آپ پھر بھی زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، ہاں پیچھے سے امام کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اس نماز میں اذان اقامت نہیں ہوتی۔ نماز کا طریقہ بڑا آسان ہے، عام نمازوں کی طرح نماز ہے، صرف زائد 6 تکبیریں ہیں اس میں۔ پہلی 3 تکبیریں ہیں ایک رکعت میں، پھر 3 تکبیریں ہیں دوسری رکعت میں۔ پہلی 3 تکبیریں امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے، کانوں کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے آپ۔ دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، کانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ باندھ دیں گے۔ آگے اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح عام دنوں میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورۃ، رکوع، سجدے۔ دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے، تینوں میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہیں گے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ آگے نماز اسی طرح مکمل کریں گے جس طرح عام دنوں میں پڑھتے ہیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، ان کا سننا سنت مؤکدہ ہے، سنیں، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، خود صحابہ سنتے تھے۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر آپ حضرات بخشے بخشائے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالی بخشش فرمائے۔